بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تو ناظرین، آج میں جس اہم موضوع کی طرف اشارہ کروں گا وہ بھی ایک عام سا مسئلہ ہے، اور ہمیں عموماً ایسے مریض دیکھنے پڑتے ہیں جو آئے دن اپنے کان کو خود زخمی کر لیتے ہیں، خود ہی نقصان پہنچا لیتے ہیں۔ تو یہ بہت عام سا مسئلہ ہے، تو میں نے سوچا کہ اس سلسلے میں بھی آپ کو جو کچھ میں مشورہ دے سکتا ہوں نقصان سے پہلے وہ دے سکوں۔ تو اس میں بات یہ ہے کہ کان اکثر لوگ ظاہر ہے کان صاف کرنے کی ضرورت محسوس کرتے ہیں، تو اب سب سے بڑا مسئلہ انہیں یہی پیش آتا ہے کہ کان کو کیسے صاف کریں، کیونکہ ہم کہتے ہیں بحیثیت ڈاکٹر کہ بھائی کان اپنے بڈ وغیرہ نہ لگایا کریں، یہ نہ کریں، وہ نہ کریں، تو پھر کیا کریں؟ عموماً لوگ پوچھتے ہیں کہ ڈاکٹر صاحب ہم کان کیسے صاف کریں؟ لوگ کیا کرتے ہیں عموماً یہ کہ جو چیز ان کے ہاتھ لگتی ہے، جیسے چابی ہے جیب میں، چابی اٹھائی کان کو ریتنا شروع ہو گئے، ایسے تیلی ملی ماچس کی اسی سے شروع ہو گئے، کوئی بھی جیب میں چابی ہے اس سے شروع ہو گئے، کوئی بال کی پن ہے خواتین میں اس سے شروع ہو گئے، یا کچھ اور پین ہاتھ میں، پینسل ہاتھ میں، اس سے شروع ہو گئے۔ تو یہ چیزیں آپ خود سمجھ سکتے ہیں، کان کی نالی بہت نازک ہے، اور کان کی نالی صرف جہاں سے یہ نظر آ رہا ہے سوراخ، اس سے 1 انچ لمبی ہے، بس اندر صرف 1 انچ، اس 1 انچ کے بعد کان کا پردہ آ جاتا ہے۔ یہ بات عام آدمی کو پتہ ہونی چاہیے کہ یہ کوئی گہری نالی نہیں ہے جس میں آپ سلائیاں چلائیں اور نقصان پہنچائیں اپنے آپ کو، صرف 1 انچ کی بات ہے، اور 1 انچ کے فوراً بعد پردہ ہے، اور پردہ اتنا نازک ہے کہ وہ معمولی سا دباؤ ڈالتے ہی پھٹ سکتا ہے۔ تو عموماً ہوتا ہی یہی ہے، ہمارے پاس بحیثیت معالج کے، ڈاکٹر کے، ہمارے پاس مریض ایسے ہی آتے ہیں کہ کان صاف کر رہے تھے اور پھر وہ ان کو کان میں سخت درد ہو گیا، خون آنے لگا، نقصان ہو گیا۔ تو میں یہ مشورہ آپ کو دوں گا کہ پہلی بات تو یہ کہ کان کو صاف کرنا اس طریقے سے بند کریں۔ دوسرے جو چیزیں بڈ کے طور پہ ملتی ہیں بنی بنائی، عموماً وہ بڈ بھی، اس پر جو روئی لگی ہوتی ہے آگے سرے پر، وہ بہت موٹی ہوتی ہے، اور بہت سے لوگوں کو وہ کان کی نالی میں بس فٹ ہو جاتی ہے۔ تو آپ خود سوچئے کہ اگر کان کے اندر میل ہے اور وہ بڈ سے اندر کی طرف رکھا ہوا ہے کان کی نالی میں، تو وہ جب آپ بڈ سے اس کو چھوئیں گے تو بجائے وہ باہر آنے کے، بعض اوقات وہ گٹھلی کی شکل میں اندر دھکیل دیتے ہیں۔ عموماً یہی ہوتا ہے کہ کان کا میل جو باہر تھوڑا سا لگا بھی ہوتا ہے نالی میں، تو لوگ اس کو نکالنے کے چکر میں بڈ سے اس کو مزید اندر دھکیل دیتے ہیں، اور قدرت کا نظام ایسا ہے قدرتی طور پہ کہ کان کا میل خود بخود باہر آتا ہے۔ اگر آپ اسے نہیں چھیڑیں گے تو آہستہ آہستہ وہ باہر آ رہا ہوتا ہے۔ اگر آپ اسے آتے ہی تھوڑا تھوڑا صاف کر لیں گے کپڑے سے یا کسی چیز سے تو ٹھیک، لیکن اگر جب میل جمع ہو جائے گٹھلی کی شکل میں اور آپ چاہیں کہ وہ بڈ سے نکال لیں، وہ عموماً نہیں ہوتا۔ بڈ سے کیا ہوتا ہے، وہ گٹھلی کو مزید بڈ سے اندر دھکیل دیتے ہیں، اور وہ کان کے پردے پر جا کر وہ میل چپک جاتا ہے، یا یہ کہ اس تیلی مارنے کی وجہ سے پردہ ہی پھٹ جاتا ہے۔ تو دونوں نقصان ہو سکتے ہیں۔ پردہ چلے پردہ نہ پھٹا تو کم از کم میل تو چپک گیا، اب اس کو نکالنا آپ کے بس میں نہیں ہے، آپ کو ENT کے معالج سے رجوع کرنا ہی پڑے گا۔ تو میرا مشورہ یہ ہے کہ کان کو صاف نہ کیا کریں جس طریقوں سے لوگ عموماً کرتے ہیں۔ اب پھر کیا طریقہ ہے کہ میل کو نرم رکھا جائے، کیا جائے؟ میں کہتا ہوں کہ آپ کان میں زیتون کا تیل 2-3 قطرے ہفتے میں ڈال لیا کریں۔ زیتون کا تیل لیٹ کر 5-7 منٹ لیٹ جائیں، 2-3 قطرے ڈالیں۔ زیتون کا تیل جمتا بھی نہیں ہے اندر، سرسوں کا تیل نہ ڈالیں، وہ جم سکتا ہے اندر، تو وہ جمتا بھی نہیں زیتون کا تیل، اور وہ بہہ کر باہر بھی آ جاتا ہے، اور اپنے ساتھ تھوڑا بہت میل کو بھی بہا لے آتا ہے۔ تو یہ ہے، تیلیاں مارنے سے یہی خدشہ رہتا ہے کہ کان کا میل اندر چلا جائے گا یا پھر پردے کو نقصان ہو سکتا ہے۔ تو اس مشورے کے ساتھ میری آج کی ویڈیو اگر آپ لائک کرتے ہیں تو اس کو شیئر بھی کیجیے اور سبسکرائب بھی کیجیے۔ بہت شکریہ آپ کا۔